گناہوں میں دوسرا بڑا گناہ جس کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت سخت الفاظ میں وعید آئی ہے وہ ہے قتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو شخص کسی کو قتل کرے اس کے بارے میں سب سے پہلا حکم یہ بیان کیا فجزاؤہ جہنم، قاتل آدمی کا بدلہ تو صرف جہنم ہے۔ نمبر 2 فرمایا خالداً فیہا، جو کسی کو قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 3 وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ ہوگا۔ نمبر 4 ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ نمبر 5 وأعد له عذابا عظیما، اور ہم نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اتنی سخت وعید کسی آیت میں نہیں آئی، کسی حکم پر نہیں آئی جتنا قتل کے بارے میں آئی ہے کہ کوئی اگر کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو قرآن نے اس کے لیے 5 وعیدیں بیان فرمائی۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے جب عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے اللہ کے نیک بندوں کے، تو فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور نمبر 2 کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ تو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچاؤ۔ تو ان میں آپ نے فرمایا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ ان 7 گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی تم گردنیں مارنے لگو۔ تو آپ نے قتل کرنے کو کفر سے تعبیر کیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کفر ہے۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، سب سے پہلا فیصلہ جو قیامت کے دن لوگوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں کیا جائے گا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق قتل کے بارے میں فیصلہ ہوگا، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز پر ہے، بندوں کے حقوق میں پہلا سوال اگر کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس پر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مسلمان کا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں جس طرح دنیا کو ختم کر دینا، یعنی دنیا کو ختم کر دو یہ کم گناہ ہے، اور ایک مسلمان کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب 2 مسلمان آپس میں تلواریں لے کر آئے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمنے سامنے ہو جائیں فالقاتل والمقتول فی النار، لڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جس کو مارا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ ھذا القاتل، کہ قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، جسے مارا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأنہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا، یعنی اسے موقع نہیں ملا ورنہ وہ اس کو قتل کر دیتا، پہلے والے کو موقع نہ ملا دوسرے کا داؤ چل گیا، اگر اسے ملتا تو یہ بھی اس کو قتل کرتا، تو چونکہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے لیے آئے تھے آپ نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔
آج بسا اوقات نادانی میں انسان عصبیت میں تقسیم ہو جاتا ہے، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، کسی جماعت کی بنیاد پر دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ یا آج کل بعض لوگ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے دوسرے کو پیسے دے کر اسے قتل کروا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زمین کا معاملہ ہو، عورت کا معاملہ ہو تو مال اور دولت دے کر دوسرے کو قتل کرا دیتے ہیں۔ قاتل سمجھتا ہے یہ گناہ نہیں، توبہ کروں گا معاف ہو جائے گا، یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں فرمایا، آپ نے فرمایا اگر یہ دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر آئیں گے آمنے سامنے تو آپ نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی جائے گا مقتول بھی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعان علی قتل مسلم بشطر کلمۃ، جس نے کسی مسلمان کے قتل پر مدد کی ایک کلمے کے ساتھ، لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ تعالی، یہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو قتل میں ایک کلمے کی مدد کی، یعنی ایک آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے، دوسرے نے صرف ایک جملہ اس کے بارے میں کہا، یا وہ قتل کے لیے جا رہا ہے، اس نے راستہ بتایا، اس نے اس کی مدد کسی بھی طرح سے کی، زبان کے ذریعے، قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے، آپ نے فرمایا جس نے بشطر کلمۃ، ایک جملے کے ساتھ بھی اگر مدد کی ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، الا الرجل یموت کافرا، مگر وہ شخص جس کی کفر پہ موت آئی، کافر ہو کے مرا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ نمبر 2، او الرجل یقتل مؤمنا متعمدا، دوسرا وہ آدمی جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے، فرمایا کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا گناہ ہے۔ آج کل بعض لوگ نادانی میں اپنے کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو مال کے ذریعے سے اسے قتل کروا دیتے ہیں، اور بعض لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، چند ہزار روپے میں، چند لاکھ روپے میں لے کر دوسرے کا ناحق خون بہا دیتے ہیں، تو یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے ناحق قتل کرنا، اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا بڑا گناہ